ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہمارے نہایت ہی معزز محترم چیف جسٹس صاحب فائز صاحب بڑے بڑے کائنات میں بے غیرت دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے کائنات میں چول بھی دیکھے ہوں گے، کنجر بھی دیکھے ہوں گے، لیکن حقیقت بات ہے کہ یہ فائز صاحب اپنی ساری حدیں کراس کر گیا ہے۔ اس نے ابھی چند دن پہلے جو ریمارکس دیے ہیں حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں، حفاظت قرآن کے معاملے میں، وہ ریمارکس ہر مسلمان کے دل کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ یا تو ایک بات ہے کہ بندہ سیدھا سیدھا کہے کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ پھر کافروں والا سلوک کریں۔ لبادہ بھی تم نے مسلمانوں جیسا اوڑھا ہوا ہے، کلمہ بھی تم حضور کا پڑھتے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر جناب حضور کے خلاف باتیں بھی کرتے ہو، ختم نبوت کے خلاف باتیں کرتے ہو، قادیانیوں کے حق میں تم فیصلے کرتے ہو، اور جناب قرآن کے متعلق بھی تم اپنی چیمگوئیاں کرتے ہو۔ تو ایسے تو مسلمانیت نہیں ہوتی ہے، مسلمانیت کا یہ دستور بھی نہیں ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ نے سینے میں دل ایک ہی بنایا ہے، دو دل کسی کے نہیں بنائے رب نے کہ جی کہے کہ جی میں ادھر مسلمان بھی ہوں لیکن دیکھیں نا جی یہود و نصارہ بڑی ترقی کر گئے ہیں، وہ ہمیں مال دیتے ہیں، وہ ڈالر دیتے ہیں، تو لہذا دیکھیں جی ان کی بھی تو بات ماننی چاہیے، ان کی بھی تو بات سننی چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہیں تو دو دل رب نے نہیں بنائے ہیں، دل ایک ہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل محبوب حجازی بستائیں بہیں جہت بیک دیگر پیوستائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات میں دل لگانے کی ایک ہی جگہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ملک پاکستان کے حالات جیسے بھی ابھی تھے الیکشن کے بعد، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کافی حد تک تو ٹھیک تھا، خانہ جنگی نہیں تھی۔ یہ چیف جسٹس کے بیان کے بعد یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی لگے، پاکستان کے اندر کوئی انتشار ہو جائے، پاکستان کی سڑکوں کو بند کیا جائے، روڈوں کو بند کیا جائے، پاکستان کی معیشت پھر نیچے آ جائے۔ خدا کے بندے اگر تمہیں اسلام کے متعلق علم نہیں ہے تو پھر اس پر تجھے حق کس نے دیا؟ ایک بندہ عام سا بندہ ہے، وہ اوپر سے دیکھ کے قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا، تو وہ بندہ کھڑا ہو کے اسلام کے متعلق بات کرے یا مولانا صاحب کو کہے کہ مولانا صاحب تسی آج نماز غلط پڑھائیے، تو وہ اس کی بات کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے اس کی بات کی؟ تو جسٹس صاحب آپ سے بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ نے اسلام نہیں نہ پڑھا تو خدا را آپ اسلام کی تشریح نہ کریں، اسلام کی غلط تشریح کر کے کیوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہو؟ اب تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ کب کوئی ممتاز قادری کھڑا ہو اور کر آپ کب آگے تمہیں جناب واصل جہنم کر دے، تمہیں آگے 27 گولیاں شیطان تفسیر کی طرح تمہارے سینے پہ جناب ڈال دی جائے، کیا کرو گے تم اس وقت؟ پھر کہا جائے گا دیکھیں جی مولوی دہشت گرد ہیں، دیکھیں جی مولویوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ بھائی تم خود حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بک بک کر رہے ہو تو پھر ہم اتنا بھی نہ کریں؟ ساری کائنات مل کے بھی ہمیں گالیاں دیں نا کہ جی مولوی ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے بات کیسے کرنی ہے، تو ہم ان ساری دنیا کے گالیوں کو اپنے سینوں پہ ایسے کر کے جناب سینہ تھام کے کہیں گے کہ ہاں جتنی مرضی گالیاں دیتا رہے، لیکن ہمیں حضرت حسان بن ثابت نے ایک بات بتائی ہے کہ ساری دنیا بھی تمہارے سامنے ایسے آ کے کھڑی ہو جائے تو تم نے پھر بھی نعرہ اور بات ایک ہی کرنی ہے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِكَاؤُ۔ یا رسول اللہ ساری کائنات میرے خلاف ہے، یا رسول اللہ ساری دنیا میرے بارے میں باتیں کرتی ہے کہ جی مولوی خادم ایسا تھا، مولوی خادم ایسے باتیں کرتا تھا، جناب یہ مسلمان ایسے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم وہ آپ کے غلام ہیں کہ ساری دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، ساری دنیا کی جناب جو بھی مصیبتیں ہیں ان کی باتیں سننے کے بعد ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی، میرا پیو بھی، میرا سارا خاندان، میرے ساری عزتاں
یا رسول اللہ تمہاری عزت تے قربان ہو جائے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کہتے تھے کہ جی ہم توہین عدالت برداشت نہیں کرتے۔ توہین عدالت کی کیا اوقات ہے؟ جس عدالت میں تو بیٹھا ہے اس کے تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تم نے کون سا وہاں پہ انصاف کیا؟ باتیں کرتے ہو جناب ہم توہین عدالت میں ہے، توہین عدالت تمہیں برداشت نہیں نہ ہوتی تو ہم رسول اللہ کے غلاموں کو توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی۔ تو جناب قادیانیوں کی تمہیں اتنی اگر درد ہے تو جاؤ جا کے ان کی جھولی میں بیٹھو۔ یہ کہتا ہے جی قادیانیت کے متعلق جو قانون ہے وہ ختم کرنا ہے ہم نے۔ بچے یہ ایسے ختم نہیں ہونا۔ ہاں یہ 1953 سے لے کے 1973 تک ہمارے 10,000 مسلمان نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، 10,000 مسلمان شہید ہوئے اس قانون کو بنانے کے لیے۔ اور یہ کہتا ہے جناب ہم نے قانون ختم کرنا ہے، قانون بنانے کے لیے 10,000 کی قربانیاں دی ہیں، اور اگر قانون بچانے کے لیے ہمیں 10 لاکھ کی بھی قربانی دینی پڑے گی تو انشاءاللہ حضور کے لیے ہم نے سر مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھول جائے وہ فائزی صاحب اور بڑا گنڈا بنا بیٹھا ہے جناب اپنے ایک کرسی اتنے بیٹھ کے، ایک اینا کوئی اقتدار کا نشہ اس نو مرنا نہیں، اس نے پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا بات کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ٹوٹل 73 جنگیں لڑی گئیں، جن میں تقریباً 269 یا 59 صحابہ شہید ہوئے۔ 73 جنگوں کے اندر 269 یا جناب 269 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جو حضور کی ختم نبوت کی ایک جنگ لڑی گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے اندر، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ کتنا حساس معاملہ ہے ختم نبوت کا۔ اور جو بھی 1200 صحابہ وہ کہ جن میں 700 قاری حفاظ تھے، ماں نے کبھی دوسرا صحابی نہیں جمنا، نہ کوئی دوسرا نبی کائنات میں آنا ہے حضور کے بعد، کوئی نبی نہیں آنا، کوئی صحابی نہیں آنا ہے۔ وہ 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر۔ ایسا جناب بے کہ قادیانیوں کے متعلق بات جناب یہ بات کرتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے قادیانیوں کے متعلق۔ ہمارے اعظم امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے کہا کہ جناب وہ فلاں بندہ ہے، اس نے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کی ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے نا کہ ہر زمانے میں 300 جناب بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جو آگے نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ جی میں نبی ہوں میں نبی ہوں، لیکن حضور نے فرمایا سارے جھوٹے ہوں گے، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو امام صاحب سے وہ بندہ کہنے لگا جناب وہ فلاں شہر کے اندر کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا جا کے اس سے دلیل نہ مانگوں، میں یہ نہ پتہ کروں کہ بتا بھائی تیرے پاس کیا معجزہ ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس تم اللہ کے نبی ہو۔ امام صاحب نے فرمایا نہ یار انج نہ کر۔ وہ بندہ کہنے لگا یار حضور وہ بڑا انتشار پھیلا رہا ہے زمانے کے اندر، وہ لوگوں کو بڑا ورغلا رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو میں صرف اس کے سامنے جا رہا ہوں اس سے دلیل مانگنے کے لیے۔ جو قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ سنیں، جی قادیانی بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب ان کے متعلق بات لکھی ہے نا، بلکہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو بات کی، میں اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا قول بھی پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا قادیانی اتنے نجس ہیں، اتنے پالید ہیں کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گوالرے کے تاجدار نے اپنے گھر کے باہر جو کتا رکھا ہوا ہے نا، وہ قادیانی، وہ پلید، وہ کافر، وہ زندیق، وہ لعین، وہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کے باہر بیٹھے کتے کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے قادیانیوں کے متعلق۔ تیری میری عزت کی بات نہیں ہے، تیری میری عزت کی بات ہو تو ہم جناب اگلے کی نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔
یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، جس کے صدقے سے تجھے عزت ملی ہے، تیری ماں کو عزت ملی، تیرے باپ کو عزت ملی، اور تیری بہن کو عزت ملی، جس کے صدقے سے تو ملک پاکستان میں رہ رہا ہے اور بغیر غلامی کے رہ رہا ہے۔ اس نبی کی عزت پر وہ فائز عیسیٰ نے بات کی ہے، اور ہم ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جناب دیکھیں نا جی وہ تو ہیں، تو وہ انسان نا، وہ انسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو بات کی فرمایا مرزے کے جو اقوال ہیں انجس الابوال ہیں، مطلب کیا کہ ایک پیشاب کرے مسلمان، ایک پیشاب کرے کافر، ایک پیشاب کرے سکھ، ایک پیشاب کرے ہندو، ایک پیشاب کرے بکرا، ایک پیشاب کرے گائیں، ایک پیشاب کرے کتا، ایک پیشاب کرے خنزیر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو قادیانی ہیں وہ سور کے پیشاب سے بھی زیادہ پالید ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے جی، ختم نبوت کی حساس معاملہ، 700 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضور جن کے بارے میں فخر کیا کرتے تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ایڈا سونا کاری جن کا قرآن حضور نے سنا، تو حضور نے بعد میں فرمایا، حضور نے صحابی عرض کرنے کہ یا رسول اللہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ قرآن سن رہے ہیں تو میں نے اور سونا کر کے قرآن پڑھنا تھا۔ اتنے ڈاڈے صحابی جناب، اتنے جلیل القدر حضور کے غلام اور قاری حافظ شہید ہو گئے، تیری میری حیثیت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ساری کائنات کی عزتیں ایک سائیڈ پہ چلی جائے، ساری کائنات کا سونا جواہرات سب کچھ اکٹھا کر کے ایک جگہ پر لا کر ڈھیر لگا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے، ہم صحابہ کی ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو رب نے ان کو حضور کی عزت پر پہرا دینے کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے کہ کہتے ہیں جی ریڈ زون کیا ہے، تم نے چند امریکی غلاموں کے کہنے پر ختم نبوت پر بات کر دی، اور تم چاہتے ہو کہ جناب ہم اس پر جناب گفتگو بھی نہ کریں، تقریر بھی نہ کریں، تمہاری گستاخی ہو جائے، توہین عدالت ہو جائے تو جناب تم پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو، اور جناب اس نے توہین عدالت کیا تو تم توہین رسالت کرو، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم سے اس کے بارے میں کس نے پوچھنا ہے کہ جی میں چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کا، میں جناب بہت بڑا جناب فائز عیسیٰ میں بڑا بیٹھا ہوں، جناب کون سے اقتدار کی بات کر رہا ہے تو؟ وہ مسلمہ کذاب جیسے جناب ہارون قارون جیسے بڑے بڑے لائن چلے گئے دنیا سے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے جب دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے تھے، پیسے لے کر نہیں گئے دنیا سے، تو تو نے جن ٹکوں کی خاطر، جن اپنے امریکہ کے آقا جن کو تو مانتا ہے ان کے جناب ٹاؤٹ چند روپیوں کی خاطر تم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اور چاہتے ہو کہ جناب مسلمان اس پر جناب سکون سے اطمینان سے بات کریں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بات کبھی مت بھولیے گا کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کے غلام جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک حضور کا غلام 80,000 پہ بھاری ہوتا ہے۔